ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی، دو گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، انڈے کو چوٹیں لگا کے باہر سے توڑا جائے تو اس تبدیلی کے نتیجے میں اندر کی جان مر جاتی ہے، لیکن انڈا اگر خود اندر سے ٹوٹے تو پھر ایک جان باہر آتی ہے۔ وہ تبدیلیاں جو باہر سے زور لگا کر کے دنیا کے سامنے لائی جائیں، تبدیلیاں آ تو جاتی ہیں لیکن وہ عارضی ہوتی ہیں، کچی ہوتی ہیں اور وقتی ہوتی ہیں، مگر وہ چینج، وہ تبدیلی، وہ انقلاب جو انسان کے اندر سے ضمیر سے نکلے تو اس کے شریر کو سکون بھی بخشتی ہیں، دائمی بھی ہوتی ہیں۔ نشے کے حوالے سے ہماری آج کی یہ ملاقات یقیناً معاشرے کے ایک درد کی طرف اشارہ ہے۔ لکڑی کو گھن لگ جائے، اوپر سے دیکھنے میں جتنی مرضی پیاری ہو لیکن وہ اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے۔ لوہے کو زنگ لگ جائے، یقیناً دل والوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا زنگ اتارا جائے، ریگ مال مارا جائے، رگڑا جائے، اس کو ایک نئے کوڈ کے ساتھ نئی لک دی جائے تاکہ اس کے وجود پہ زنگ اسے ختم نہ کر دے۔ نشہ، کہ بھائی اپریٹ کون کر رہے ہیں، اس کو ایکو ختم کر دیں، سادی آواز کھول دیں، ایکو ختم کر دیں۔ نشہ دنیا کے اندر میرے رب نے دو طرح کا اتارا ہے۔ ایک وہ نشہ ہے کہ جسے اپنانے سے، کرنے سے، وجود میں لانے سے یہ جہان بھی برباد ہو جاتا ہے اور اگلا جہان بھی انسان وہاں کسی کام کا نہیں رہتا، اور اسے ہم منفی نشہ، نقصان دہ نشہ یا نیگیٹو نشہ بولتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو نشہ مطلوب ہے، مقصود ہے، اور اس کے کرنے سے دنیا بھی سنورتی ہے اور عقبہ بھی
انسان کی کامیاب ہوتی ہے اور قیمتی ہوتی ہے۔ آج جب ہم نشے کی بات کر رہے ہیں تو جس نشے کی انسداد کے لیے، خاتمے کے لیے میں اور آپ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ جب ہم اس کے نقصانات کو دیکھیں گے، بیان کریں گے، اسے چھوڑنے کا کہیں گے تو متبادل بھی دیں گے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ شریعت نے جو ہمیں دنیا کی نقصان دہ چیزوں کو چھوڑنے کے بدلے میں آلٹرنیٹ اور متبادل دیا تھا، ہمارا یا تو اس طرف رجحان نہیں ہوتا یا ہمارے وہ بیان میں شامل نہیں ہوتی۔ ایک چیز سے ہم روک تو دیتے ہیں، لیکن شریعت نے اگر روکا ہے تو اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس کا متبادل کیا تھا۔ اگر یہ دونوں پہلو ہمارے پاس ہوں تو یقیناً کسی بھی غلط چیز کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اور میں جب کوئی قیمتی چیز یا آلہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے موبائل کو ہی لے لیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کام کرتے کرتے نہ اس کی سپیڈ سلو ہو، نہ اس کی میموری کم پڑے، نہ یہ ہیلڈ ہو، اور نہ کوئی اس پہ وائرس آئے، کوئی پرابلم نہیں بنے، پوری سپیڈ کے ساتھ یہ کام کرتا رہے۔ دن بدن ہم نئے سے نئے ماڈل کی طرف ہمارا رجحان بڑھتا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پروسیسر اس کا اچھا ہو، ریم بڑی زبردست ہو، سپیڈ بڑی تیز ہو، اور 3G 4G اور آگے کی طرف ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بھائیو، دنیا میں یہ چیزیں انسان کی بنائی ہوئی ہیں۔ یاد رہے، کائنات کا سب سے مہنگا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر یہ میری اور آپ کی باڈی ہے۔ آپ کا اور میرا رب خالق اور مالک چاہتا ہے کہ نہ اس کی سپیڈ میں فرق آئے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ دوڑو، کس نے کہا ہے نہ دوڑو؟ اتنا دوڑو، لگاتار دوڑو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم سب دوڑ لگاؤ، اور اس دوڑ میں ہر شخص کی، مرد عورت کی کوشش ہو کہ وہی سب سے آگے ہو۔ اور پھر سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو، جلدی کرو، تیز چلو۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے وجود، اپنے ہارڈ ویئر اور اپنے سافٹ ویئر کے اوپر کچھ ایسی چیزیں خود ہی، باقی جگہ ہوں تو اینٹی وائرس، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، کوئی پرابلم نہیں بنے۔ جب اپنی باڈی کی باری آتی ہے تو ہم جان بوجھ کے اس کو سلو کرتے رہتے ہیں، سلو در سلو۔ سب سے پہلے ہم جس چیز کو سلو کرتے ہیں اور وہ سب سے تیز تھی، وہ ہماری نگاہ ہے اور ہماری نظر ہے۔ پل جھپکتے کہاں تک چلی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ روشنی بڑی تیز سفر والی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ما زاغ البصر وما طغى، کائنات کی ساری تیزیاں ایک طرف، اس آنکھ کے عدسے کو جسے ہم عدسہ کہتے ہیں، میرے اور آپ کے رب نے اس کے پیچھے 32 کروڑ کیمرے لگائے ہیں۔ کس لیے؟ کہ جو آپ کے تصور میں آئے وہ تصویر میں بدل سکے۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے مہنگی چیز تصور ہوتی ہے، اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ ایک شخص کو آپ نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، ہم اس کا تصور بناتے ہیں، اور وہ تصور اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا پیارا، اتنا عظیم، اتنا خوبصورت اللہ کیوں نہیں اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں؟ لا تدرکہ الابصار، اللہ نے اپنی تصویر کیوں نہیں پیش کی؟ کیونکہ اس نے اسے سرپرائز میں رکھا ہے اور اپنا تصور دنیا کو دے رکھا ہے، اور اسی تصور کو تصویر میں بدلنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کچھ نہیں کر لیا تھا۔ اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ لن ترانی، سوچو، دوڑو، لیکن میرا تصور، میرا سرپرائز ہے، تصویر دکھاؤں گا لیکن کسی موقع پہ۔
چھوٹا بچہ نئے بیبی آنے پہ ماں باپ سے سوال کرتا ہے بابا یہ بیبی کہاں سے آیا ہے؟ اب اس کے سامنے بیبی کی تصویر ہے لیکن ماں باپ اس تصویر کو تصور میں بدل دیتے، حقیقت نہیں بیان کرتے۔ کیوں؟ ابھی عقل کچی ہے اور اسے کہا گیا بتایا گیا تو یہ مزید سوال کرے گا کہ وہ کیسے اور وہ کیا، تو کہاں تک چلیں گے، کہاں تک جائیں گے؟ اب ماما سے سوال کرتا ہے تو ماما بھی اسی طرح کو کوئی جواب دیتی ہے، کوئی کہتا ہے چھت سے ملا، کوئی کہتا ہے ہاسپٹل سے مل گیا، اور بچہ خود ایک تصور بنا لیتا ہے کہ چلے ماما ہاسپٹل پہ گئی ہوں گی، وہاں چھت پہ پہنچی ہوں گی، وہاں کوئی فرشتہ آیا ہوگا، ٹوکری میں بیبی رکھ گیا ہوگا۔ اللہ نے اسی لیے میرے اور آپ کے تصور کو ابھی جاری رکھا ہے، تصویر کو ذرا ڈھانپ کے رکھا ہے، یہ بھی پردہ ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ ایک وقت آئے گا جب جنتی جو انہوں نے کبھی سوچا نہیں وہ مل جائے گا، جو آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں وہ منظر مل جائیں گے، اور جو دل پہ کبھی کھٹکا نہیں وہ سب مل جائے گا۔ پھر اللہ پوچھیں گے کچھ اور چاہیے؟ دنیا میں تو بڑا کہتے تھے اٹ وانٹس مور، دل ہے تو مانگو اور، دل مانگے ابھی، ایک چڑھا کے اور مانگتے تھے، اور پھر شادی حال میں کریٹوں کے پاس بیٹھ کے 1 سے 2 سے 3 ادھر ادھر کر کے رکھتے تھے، پھر بھی من نہیں بھرتا تھا، اور چاہیے کچھ۔ جنت والے کہیں گے اللہ اور ہو کیا سکتا ہے، مبہوت ہو گئے سب دیکھ کے۔ یہاں رب کہیں گے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہاں آج تمہارے تصور کو ہم تصویر میں بدلنا چاہتے ہیں۔ پھر یوم یکشف عن ساق، جب پنڈلی سے پہلا کپڑا اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ نور کی ردا کو ہٹائیں گے، دنیا سجدے میں گرے گی۔ حضرات میں نے یہ تمہید میں جملے کیوں کہے کہ یہاں آ کے ایک جگہ ہماری نظر ہیلڈ ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، محدود ہے، اللہ نے اس کو بریک کرا ہے، یہ مزید آگے جانا چاہتی ہے لیکن نہیں لے جا پاتے۔ لوگوں 32 کروڑ کیمرے پیچھے لیڈ لائٹیں فیل ہو جاتی ہیں جو دنیا کے سب کیمروں سے، گلیکسیز کو، ملکی ویز کو اور کہکشاؤں کو فلمانے والے کیمروں سے بھی سب سے زیادہ عمدہ، اور پانیوں کے اندر جا کر کے تصویر لینے والے کیمروں سے بھی اس کے پکسل کہیں زیادہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رک۔ یہاں رب نے روکا ہے، جہاں رب پردہ دیتے ہیں ہم وہاں پردہ ڈالتے نہیں۔ اور نشے کا معنی پردہ ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ میں آ رہا ہوں اس طرف۔ اللہ نے خود کو نور کے 70 پردوں میں، نور کے 70 پردوں میں سرپرائز کے طور پہ رکھا ہے۔ رب نے میرے اور آپ کے لیے جنت میں جو سرپرائز رکھا ہے ان میں سے ایک نشہ بھی ہے۔ کیا بھائی؟ نشہ۔ اور اس نشے کے لیے دنیا میں ایک نشے کو چھوڑنا ہے، ایک نشے کو کرنا ہے۔ آپ مجھ سے پہلے بھائی سے سن رہے تھے کہ ذکر کرو پرہیز بھی کرو، جنت چاہیے، خوشی چاہیے، حور و غلمان چاہیے، تصور کو تصویر چاہیے، کامیابی اور کامرانی چاہیے، پھر ایک نشہ کرنا پڑے گا، ایک نشہ چھوڑنا پڑے گا۔ کون سا نشہ چھوڑنا ہے؟ وہ جو انسان خود کو اپنے طور پہ دیسی سیلف میڈیکیشن کے ذریعے عطائی بن کے اپنے آپ کو دیتا ہے اور اپنے وجود کو بیمار بیٹھتا ہے۔ اس میں سب سے پرانا نشہ شراب ہے۔ شراب بھائیو، شراب بنتے ہوئے اگر پینے والا دیکھ لے، بنتے ہوئے پینے والا دیکھ لے تو شاید نہ پیے، لیکن جب انسان کی عقل پہ پردہ شیطان ڈال کر کے اسے یہ سمجھا دے اور کہے کہ نہیں یہ پی، اس سے کئی فائدے ہوں گے، فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ، مجھے پینے کا شوق نہیں، پیتا ہوں غم بھلانے کو۔ دنیا کی ٹینشنیں، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی پریشانیاں، محبوب کی دی ہوئی تلخیاں اور جدائیاں، اور یہ دنیا اور ویرانے، مجھے ڈگری لینی تھی نہیں ملی، مجھے پاس ہونا تھا نہیں ہو پایا، جاب لینی تھی مجھ کو نہیں ملی، اور وہ میرے نصیب کی بار سے کسی اور کی چھت پہ برس گئی،
لہذا میں خود کو مدہوش کر کے کہ میرے سامنے کوئی بھی ہو مجھے احساس نہ ہو، اپنی حس کو، محسوسات کو، حواس خمسہ کو، جسے رب نے دنیا کا سب سے قیمتی ترین سسٹم بنایا ہے، اس شراب کے ذریعے، مشروب کے ذریعے میں ان کو ختم کرتا ہوں۔ بھائیو، دشمن نے جب حملہ کرنا ہوتا ہے، آپ کے سیکیورٹی کیمرے پہلے ان کے کنیکشن کاٹے جاتے ہیں یا ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کے رابطے اگر لینڈ لائن ہے تو کاٹ دیے جاتے ہیں، اور اگر آپ کا موبائل سسٹم ہے تو جیمروں کے ذریعے جیم کر دیا جاتا ہے، اور پھر آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کے نقصان پہنچا کے کہ پتہ بھی نہ چلے، ثبوت بھی نہ چھوڑا جائے۔ شیطان نے رب سے کہا تھا اللہ بندے تیرے ہیں، لیبل میرا لگے گا، بنایا تو نے ہے، فالو مجھے کریں گے، زندگی تو نے دی ہے اور گزاریں گے میرے انداز میں، میں ان کو تیری طرف آنے سے پاؤں نہ روک دوں، ان کے قدم نہ جکڑ دوں، ان کی نظروں کو جو ہے وہ ختم نہ کر دوں، کانوں کی سماعت نہ مار دوں، اللہ دل کی دھڑکنیں نہ چھین لوں، تو میرا نام بھی شیطان نہیں، میں سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا۔ بھائیو، میرے اور آپ کے پاس اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے حواس خمسہ ہیں، اور نشہ ان پانچوں نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ پہلے نمبر پہ میرے اور آپ کے پاس لمس ہے۔ لمس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ کسی چیز کی نرمی، کسی چیز کی سختی محسوس کر لیتے ہیں، اور آج جس کے پاس آنکھ نہیں، نابینا، اس کا میجر سسٹم اللہ نے بریل سسٹم کے ذریعے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھوں کے ساتھ ان باریک لائنوں میں لگا دیا۔ جب نشہ آتا ہے یہ والا ہاتھ امتیاز نہیں کر پاتا کہ میرا یہ ہاتھ آگ میں جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، یہ ہاتھ جس پہ پڑ رہا ہے وہ میری عزت ہے، میری آبرو ہے، وہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، محرم ہے یا غیر محرم ہے۔ اور اس کے بعد یہ نشہ ایسی چیز ہے کہ جو کائنات کی سب سے خوبصورت ترین انسان کے پاس نعمت، جسے قوت شامہ کہتے ہیں، اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ بھائیو، اللہ کا شکر کریں آپ اور میں کہ قوت شامہ ہے، اگر نہ ہوتی تو ہم واش روم میں بیٹھ کے بھی یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم باغ پھولوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم کھل جاتے ہیں، جشن بہارا آ رہا ہے نا، لگ رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، اور دنیا ماشاءاللہ فیسٹیول منانے جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ قوت شامہ، انسان کی سونگنے کی قوت، انسان کو عزت دینے والی چیز، کہ جب واش روم میں یا گندے نالے کے پاس سے گزرے تو یوں کرے، رومال رکھے اور اپنے آپ کو کور کرے، جب باغ میں پھول میں خوشبو میں جائے تو اپنے آپ کو وہاں پہ وسعت دے۔ لیکن نشہ ایسی چیز ہے، نشہ ایسی چیز ہے کہ جس کو پیشاب سے بھی گندی بدبو، بدترین چیز، جس کو گدھا بھی منہ نہ لگائے، انسان اس کو چڑھا رہا ہوتا ہے اور مزے سے پی رہا ہوتا ہے، اور دوسروں کو کہتا ہے پیندا نہیں ہوں، کہندا مینوں چنگی نہیں لگدی، کہندا جدوں وچھڑیا تیرا یار تے توں ہی پیویں گا، پھر تانے دیتا ہے، اور کبھی کہتا ہے پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تینوں اور کسے نل کی، تو اپنی موت جی، بولتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دوستو، نشہ شراب کا ہو یا نشہ سگریٹ کا ہو، معذرت کے ساتھ، جسے نشہ سمجھا نہیں جاتا، اگر یہ قوت شامہ نہ چھینتا، دنیا میں ہر کھانا ایک اچھے دسترخوان پہ لگتا ہے، معزز طریقے سے بندہ بیٹھتا ہے اور بڑے پاک صاف ماحول میں بیٹھتا ہے اور با عزت با لباس ہو کے اسے کھاتا ہے، کہ نہیں؟ 5 سٹار ہوٹل کیا دیتے ہیں؟ اچھی سٹنگ، اچھا ماحول، اچھی کراکری، اچھے لوگ، صاف ستھرا لباس، بہترین کچن، اور ان کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اسی لیے باہر ملنے والی 30-40 روپے والی دال جس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے کہیں ماٹھے ٹیسٹ والی وہ 200-250-300 روپے میں پلیٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کیش کس چیز کو کر رہے ہیں؟ ماحول کو، نظافت کو اور خوشبو کو۔ یہاں آ کر کے آپ دیکھیں، سگریٹ کا نشہ کرنے والا عجیب آدمی میں نے دیکھا ہے،
ناراض نہ ہونا ایک حقیقت ہے اور ایک ریالٹی ہے. اس نے دسترخوان کون سا چنا ہے؟ واش روم کی سیٹ. ڈائننگ روم کون سا چنا ہے؟ جسے آپ ٹائلٹ کہتے ہیں، اور ماضی میں اس کو ٹٹی خانہ کہتے تھے. یہ لفظ کتنا برا لگا ہے، گھن آئی ہے نا. حالانکہ ٹٹی کا معنی ہوتا ہے وہ چک جو سامنے لٹکائی گئی ہوتی ہے. بولو براز معنی نہیں ہے اس کا. جائیے جا کے لغت کو اٹھائیے. وہ چک، وہ کپڑا جو ہم سامنے لٹکا لیتے تھے اور کسی سے اوجل ہو کے بیٹھتے تھے، اسے ٹٹی بولتے تھے. لیکن آج وہ لفظ بھی برا لگنے لگا. لیکن اس ٹٹی خانے میں بیٹھ کے، واش روم میں بیٹھ کے، ٹوائلٹ میں بیٹھ کے، باتھ روم میں بیٹھ کے، ڈائننگ روم چن کے جس چیئر پہ بیٹھا ہے، جس کرسی پہ بیٹھا ہے، جس سیٹ پہ بیٹھا ہے، اسے دیکھیے. پھر یہ کپڑے اتار کے بیٹھا ہے اور پھر گندگی کا ڈھیر لگا کے بیٹھا ہے اور پھر جو ہے کش لگا رہا ہے اور باہر نکل کے انگڑائی لے کے ہون ہوئی طبیعت ہولی. کیا اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر یہ اثر انداز نہ ہوئی ہوتی اور اس نشے نے میری قوت شامہ کو نہ چھینا ہوتا، اللہ کی قسم کہیں اٹیچ بات ہو نا تو ہم کھانا کھا رہے ہوں دور بیٹھے تو ہم کہتے ہیں یار گیٹ بند کر دو. یہاں تک نفاست ہوتی ہے. لیکن یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ اور اتنا لانگ ٹائم بیٹھتا ہے وہاں جا کے، باہر والا کھڑا ہو کے کھڑکا کے تھک جاتا ہے. پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ میں تھے کوئی خوشی نال نہیں بیٹھا، کوئی اور ویکھ لے. میرے دوستوں کتنی نعمت بڑی چھن گئی. تیسری عزت اور آبرو کی چیز اور اللہ کا انعام وہ کیا تھا؟ ٹیسٹ، جسے ہم زبان سے چیک کرتے ہیں، کڑوے کا، میٹھے کا، بیزے کا. یہ بھی اللہ نے ایک قوت نوازی ہے. شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، اسے اس کے بعد کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی. میرے چچا 7 شریف کے ملنگ رہے 7-8 سال. سگریٹ کے بڑے عادی تھے، بڑا بضد ہوتے تھے بعض چیزوں پہ. میں نے انہیں بڑی مرتبہ کہا تایا جی یہ چھوڑ دے نشہ. کہیں پوت تینوں کی پتا ہے دا ٹیسٹ کداں دا ہوندا. اور میرے ایک ہی اکیلے ماموں تھے سنگل، انہوں نے حکا پینا ہوتا تھا. ہمارے گھر اس لیے نہیں آتے تھے کہ تھے حکا نہیں لبدا. مسائل تھے. سمجھاتا رہا. ہم پڑھتے تھے اس وقت اسکول میں، زیادہ تعلیم تو ہوتی نہیں تھی. ہمارے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے کہا کہ پتا کوئی نہیں چلتا تمباکو کا اور اس چیز کا، اس میں گندگی ڈال دیں یا جو کچھ. وہ سگریٹ ایک بناتے تھے، اس میں ایک خاص آئٹم ڈالتے تھے. ایک دن سگریٹ بنانی تھی، ہمیں مذاق سوجی، استاد جی کی بات ذہن میں آئی، اس کو لے کے رگڑا لگایا. رگڑے میں کچھ گندگی ڈالی اور اس کے اندر وہ چیزیں جو انہوں نے کہی تھی وہ ڈالی. سگریٹ پھر بھر دیا اور انہوں نے لگایا، کش چڑھا کے پی گئے. میں کہا جی تمہیں کوئی سمجھ کو نہیں آتی تھا. کہیں نہیں یار اج بنیا سوادی سی. اب اس سواد کو میں کیا کروں؟ لا یسمنو ولا یغنی من جو. لوگوں جو زبان کا ٹیسٹ مار دے، جو انسان کا ذائقہ ختم کر کے رکھ دے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بخار والے کی حالت نارمل نہیں ہوتی، میٹھا پانی بھی کڑوا لگتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پھر یہ نارمیلٹی میں نہیں، اب نارمیلٹی میں جا چکا ہے. اور نشہ جس چوتھی چیز پہ حملہ کرتا ہے، لمس، سونگنا، چکھنا، اور چوتھے نمبر پہ ہے سننا. یارو دنیا کے جتنے ساؤنڈ سسٹم آج تک بنے ہیں اس نظام سماعت کو کاپی کرتے ہوئے بنے. میں حیدر ساؤنڈز والوں کے پاس بیٹھا ہوا پوچھ رہا تھا کہ اس وقت دنیا کا سب سے اچھا سسٹم نیٹ کولی دکھایا، یہ والا وہ والا، اتنا قیمتی. لوگوں اللہ نے جو کان دیا ہے، یہ جو کان عطا فرمائے ہیں، اس کی قیمت اس سے پوچھو جس کے کانوں میں شاں شاں کی آواز آتی ہے، اس سے پوچھو جسے سنتا نہیں ہے، اس سے پوچھو جسے ڈبل سنائی دیتا ہے. لیکن یہ نشہ اس مہنگے ترین ساؤنڈ سسٹم کو، نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے کہ وہ شخص جو ایک شش کی آواز پہ بھی اٹھ جاتا تھا نا، آج ماشاءاللہ اس کے پاس ڈھول بھی بجتے رہیں تو یہ اٹھ نہیں پاتا، کیونکہ اس کے کانوں کو کوئی چھین کے لے گیا، زبان کے ٹیسٹ لے گیا، ہاتھوں کا لمس لے گیا، اور قوت شامہ اور خوشبو لے گیا.
اور بھائیو اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ دنیا کی سب سے قیمتی ترین دیکھنے والی چیز، اس نشے نے اندھا بھی کیا، بہرا بھی کیا، گونگا بھی کیا، اور اندھے گونگے بہرے ہاتھ سے جو لمس کرتے ہیں وہ حس بھی چھین لی۔ سم بکم عمی، نشہ انسان کا چھوڑتا ہی کچھ نہیں۔ آئیے کیا بگاڑتا ہے نشہ؟ مثبت ہو تو کتنا قیمتی، منفی ہو تو کتنا نقصان دہ۔ دنیا میں اللہ کی بھاری بھر مخلوقات میں سے جو بڑی بھاری بھرکم مخلوق ہے وہ پہاڑ ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس سے بھی بڑی مخلوق بنائی ہے لوہا۔ جن پہاڑوں کو دیکھ کے، سلسلوں کو دیکھ کے پگڑیاں گرتی ہیں لوگوں کی، دل دہل جاتے ہیں۔ لوہا آتا ہے تو اس کے جگر کو چھید کے سوراخ کر کے چیر کے رکھ دیتا ہے، چیر کے رکھ دیتا ہے۔ کلر کہار کی پہاڑیاں سڑک کو راستہ نہیں دے رہی تھی موٹر وے کو، وہ لوہے کا اتنا سا پیس آیا، دڑ 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 کرتے ہوئے سینوں کو چیر کے، وہ مکے کی پہاڑیاں راستہ نہیں دے رہی تھی، سرنگیں بنا کے رکھ دی۔ پہاڑوں سے بھی بڑی مخلوق لوہا، لوہے کی صلابت، سختی، مضبوطی، طاقت اور قوت بڑی مانی گئی، پہاڑوں کے سینے چیرنے والا۔ اس سے بھی اللہ کی بڑی مخلوق ہے۔ آگ آتی ہے تو لوہے کا پتا پانی ہو جاتا ہے، ڈائیوں کے اندر پگھل پگھل کے جا رہا ہوتا ہے۔ اور آگ سے بھی بڑی مخلوق، آگ بھی بڑی ظالم چیز ہے، لگے الاؤ جلاؤ گھراؤ، حرارت حدت شدت لوگوں کو ختم کر دے۔ شاہ عالمی کی مارکیٹ میں لگی ہوئی وہ آگ آج بھی دنیا کو نہیں بھولی، ویرانے کر گئی، جنگلوں میں لگی، جہاں جہاں بھی انسانوں کو ختم کر گئی اور بھسم کر گئی۔ آگ سے بھی بڑی مخلوق میرے مالک کی وہ پانی ہے۔ جب پانی آتا ہے تو آگ اپنی ساری شدتیں بھول جاتی ہے، گرمیاں بھول جاتی ہے، اپنا وجود جو ہے چھوڑ بیٹھتی ہے، کھو جاتی ہے۔ اور پانی اتنی زبردست مخلوق کہ جس کے سونامی، لہریں اور بحریں، مد و جزر، وہ نیلوفر، وہ سائیکلون، انسانوں کو لاشوں کا لاکھوں کی تعداد میں تحفہ دینے والا یہ پانی، اللہ کی مخلوق اس سے بھی بڑی ہے۔ بادل ہے، جب پانی ناچ رہا ہوتا ہے تو بادل آ کے یوں اٹھا لیتا ہے جیسے ماں نے گود میں بچوں کو اٹھایا ہوتا ہے۔ بادل بھی بڑی مخلوق، زمین اور آسمان کے مابین معلق، لیکن اس بادل سے بھی بڑی مخلوق رب کی ہوا۔ باد نسیم آتی ہے، جھونکے چلتے ہیں زمین کے اوپر، بادلوں میں ہلچل مچتی ہے، کھلبلی مچتی ہے اور تھرل آتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے یہاں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اپنی جمی ہوئی گھٹائیں اور وجود چھوڑ کے بکھر جاتے ہیں۔ اللہ نے ہوا سے بھی بڑی مخلوق بنائی کہ جو بادلوں کو نچا دیتی ہے۔ انسان کو بنایا، گبرو جوان کو بنایا، بچے کو بنایا، کھڑا ہوتا ہے، کندھے سے ٹکراتی ہے، دائیں بائیں گزر جاتی ہے، یہ وہیں کا وہیں ہے، کھیل بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے۔ اللہ نے اس گبرو جوان سے بھی بڑی مخلوق بنائی اور وہ نشہ بنایا، نشہ۔ بڑا بڑا دلیر، بہادر، شیر، لڑنے والا، ریسلنگ کرنے والا، ماشاءاللہ ویٹ اٹھانے والا، ڈولے دکھانے والا، پیک بنانے والا اور اپنے جسم کو مضبوط کر کے پیش کرنے والا، سلیب لیس پہننے والا، شرٹیں قمیضیں اتار دینے والا، ہم سک ہو تو کوئی سامنے آئے کہنے والا۔ جب نشہ آتا ہے تو یوں گرا ہوا ہوتا ہے کہ اسے اپنے وجود کی بھی ہوش نہیں ہوتی اور اس کے اوپر سے کتے گزر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، برا حال ہے۔ اسے ماں کی فکر نہیں، باپ کی پرواہ نہیں، کوئی نہیں، اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ نشہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی مخلوق، اتنی طاقت ہے اس میں۔ اگر نیگیٹو ہو تو بھائیو دنیا کے 4 بڑی عظیم چیزیں حواس خمسہ کے بعد چھین لیتا ہے۔ پہلے نمبر پہ دین نہیں رہتا، دین، نشہ کرنے والوں کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ آنا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ آپ کے لاہور کا ایک شاعر نشہ کرتا تھا، کہتا ہے آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے یہ شعر، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے ساغر کو خدا یاد نہیں؟ کون کہتا ہے ساغر کو خدا یاد نہیں؟ دین بھی جاتا رہتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون،
پڑھا ہے نا آپ نے شراب کی حرمت کے زمرے میں کہ یہ کچھ معاملہ آگے پیچھے ہو رہا تھا. میرے بھائیوں، دین گیا، نہ رب کا پتہ، نہ بولنے کا پتہ، نہ کفر بکرا ہے پتہ. اور یہ پینے والے ہی ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں انا العبد انا الرب، العبد رب والرب عبد. یہ پی پی کے جام چڑھا چڑھا کے جو فضول بول رہے ہوتے ہیں. کبھی نیٹ کے اوپر ان کے کلپس دیکھیں، کیا کیا ان کو نشے کی حالت میں کبھی کہہ رہا ہوتا ہے میرے اندر ہی رب ہے، کبھی کہہ رہا ہوتا ہے میں ہی رب ہوں، کبھی کہتا ہے اوے میرے ہوں کہ اونوں کی، یوں بول رہا ہوتا ہے عجیب و غریب. دین گیا. دین کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو انسان کو دی ہے، جان دی ہے. نشہ کرنے والا اپنی جان کا بھی دشمن، دوسرے کی جان کا بھی دشمن. ایک پوڑی کی خاطر، ایک پاؤڈر کی خاطر اور معمولی سے اپنے وجود کے ٹوٹتے ہوئے حصے اور خلیوں کو صحیح کرنے کی خاطر یہ اپنی جان بھی گوا دے، ماں باپ کو بھی مار دے. کئی مثالیں موجود ہیں. اس نے بچوں کو مارا، اس نے بیوی کو مارا. آج ایک عورت اس وقت دفنا دی گئی ہے، اس کا شوہر نشہ کرتا تھا. کس غم میں مری ہے کہ زندگی بھر اس کو کما کما کے دیتی رہی، اس کا نشہ ہی نہیں پورا ہوتا تھا. تھوڑا بچوں نے ہوش سنبھالا، بچوں کو اس کام پہ لگا دیا، اس نے روکا منع کیا، بھگایا، بچے چھین لیے. بچوں سے سارا دن مزدوری کر کے شام کو ابا چھین کر کے جو ہے نشہ کرتا ہے. اسی غم میں اور اسی دکھ میں، اسی تکلیف میں آج وہ قبر کے منہ میں پڑی ہوئی ہے. گھروں کے گھر تباہ کر دیے. اس نے انسانوں کی جانیں لے لی. یہ منفی نشہ. تیسرے نمبر پہ انسان کی جان سے منسلک چیز جو ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی چیز اس دنیا میں انسان کی عزت ہے. جس دن یہ چلی جائے، وہ تیمور کے گھرانے سے بھی چلی جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا. اس نشے نے عزت کو نچایا. اس نشے نے پی کے لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالے. اس نشے نے نشے کے عالم میں بیٹے کو ماں سے جو ہے ناآشنا کر دیا، بھائی کو بہن سے، بہن کو بھائی سے، باپ کو بیٹی سے، اور بیٹی کو باپ سے. یہ سب کچھ وہی تھا جسے نشہ کہتے ہیں. اور اس نے ایک بہت عظیم صوفی کو اور اس دنیا کے ایک بہت بڑے ولی اور بزرگ کو اس نے کس دھانے پہ جا کے کھڑا کیا تھا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے. اور یہ گرے ہوئے اخلاقیات میں آج دنیا میں تین چیزوں کا جوڑ کہ شباب ہو، جوانی ہو، زندگی ہو. شباب کے اوپر شراب کا نشہ چڑھا ہو، اور شراب کے نشے میں پھر یہ شباب جو ہے کسی کباب کے اوپر ہو. یہ زندگیوں کی تباہیوں اور بربادیوں کو، اپنی عزتوں کو لے ڈوبنے والی چیز ہے. لوگوں، یہ تین چیزیں اور چوتھی چیز کیا ہے؟ دین، جان، عزت، اور چوتھی چیز ہے مال. مال کا بھی احتساب ہونا ہے. یہ نشہ مال کا بھی دشمن. اس نے گھروں کے گھر اجاڑے، ذخیرے ختم کر دیے، بینک بیلنس مٹا ڈالے، زمینیں بچوا ڈالی، فقیر بنا ڈالا، کنگال بنا ڈالا. لہذا ان چار بڑے جرم اور گناہوں کی وجہ سے اور حواس خمسہ کی تباہی اور بربادی اور انسانی وجود کے جو ہے خاتمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس منفی نشے کو حرام قرار دے دیا. اور جب حرام قرار دیا گیا، مدینے کی گلیوں میں اس کو انڈیل دیا گیا. اور یاد رہے، آج پینے والا پی کے کہتا ہے مولوی صاحب تہانوں پتہ نہیں یہ فائدے کنے ہیں. پی لیتے ہیں نا تو مزے سے جی لیتے ہیں، اور جینے کا اپنا ہی ایک ڈھنگ ہوتا ہے. ہم لڑکھڑا نہیں رہے ہوتے. آپ کو پتہ ہی نہیں. ہاں میں نے کہا پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ پیتے ہی ایئرپورٹ، ہر جگہ ایئرپورٹ بن جاتی ہے. اور ماشاءاللہ یہ لینڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ پھر جو ہے فلائٹیں بھر رہے ہوتے ہیں. مجھے علم ہے. کیوں علم نہیں؟ لیکن جو حقیقت ہے اسے جاننا پڑے گا، ماننا پڑے گا. اور وہ کیا ہے؟ ایک ہندو آدمی حکیم ہے، کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، سکھ ازم کا بھی شکار رہا،
جے گپتا اپنی کتاب میں بڑی ساری اس نے بیماریوں کا تذکرہ کیا. جب آیا نا شراب پہ، خمریات پہ، نشے پہ، ہیروئن پہ، چرس پہ، ان چیزوں پہ اش اش کر اٹھا، کہنے لگا اسلام تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جو تو نے کہہ دیا ہے وہ حق ہے. لوگوں دنیا نے کہا تھا شریعت کہتی ہے تو شراب نہ پیو، اس سے تو طاقت ملتی ہے، قوت آتی ہے، بندہ جو ہے جلال آ جاتا ہے، سرخی آ جاتی ہے، گالیں لال ہو جاتی ہیں، ماشاءاللہ آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، بڑی بہادری آ جاتی ہے، کسی کا ڈر نہیں رہتا. ہاں وہ لکھتا ہے کہ نشے کی مثال بالکل ایسے ہے کہ اندرونی خلفشار ہو، آپس میں عوام لڑ رہی ہو، خانہ جنگی کا ماحول ہو، ہاتھ لوگوں کے گریبان میں ہوں، ایک دوسرے کو کاٹا جا رہا ہو، اور جتنی فوج، قوت اور سپاہ اور پولیس ہے اسے نکال کے بارڈر پہ کھڑا کر دیا جائے، اور بارڈر پہ کوئی مسئلہ بھی نہ ہو، تو اندر جو معاشرے کی اور خطے کی اور ملک کی حالت بنے گی اس سے کہیں بری حالت شراب پینے والے کی ہوتی ہے. جب یہ شراب کا ایک جام پیتا ہے، ساری گرمی، ساری حدت جو انسان کے جسم کو چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ اندر کے سسٹم ٹھنڈا کر کے وہ باہر کناروں پہ جلد پہ آ جاتی ہے، اور بندہ سمجھتا ہے میں بڑی طاقت میں ہوں، اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے. اس کے نظام، اس کے سسٹم، گاڑی کو ٹھنڈا کر دیا جائے اور اس کی گیج ہیٹ والی گر جائے، سٹارٹ نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں سردیوں میں کیا اثر ہوتا ہے، مسائل بنتے ہیں، اور اسے عقل مند آدمی تھوڑی دیر گرم کرتا ہے، ریس کر کے، گرم کر کے، ہیٹ اپ کر کے، پھر جو ہے اس کو روڈ پہ چلاتا ہے. لیکن یہ پینے والا، اس کا وجود، اس کا جگر، اس کا دل، اس کے مین نظام، نظام انہضام، اس کا معدہ، اس کی آنتیں، اس کی رگیں اور اس کی تاریں، وجود اور باڈی، اندر کا ایک ایک سسٹم وہ ٹھنڈا ہو کے معاف ہو چکا ہوتا ہے، اور کناروں کے اوپر یہ سمجھتا ہے کہ میں اس وقت بڑے جوش میں ہوں، بڑے جذبے میں ہوں. تو وہ سالن جو باہر سے گرم اندر سے ٹھنڈا وہ کسی کام کا نہیں، وہ بیکار ہوتا ہے، وہ خالی کھوکھلا پن ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے اسے جس وجہ سے حرام کیا اس میں حکمت بھی ہے، انسان کے ذاتی نقصانات بھی ہیں، مال، دین، دولت، عزت، آبرو، اس کی تباہی اور بربادی بھی ہے. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ آپ نے یہ نیگیٹو نشہ نہیں کرنا کہ تمہیں اپنا آپ بھی یاد نہ رہے، رحمان بھی یاد نہ رہے، انسان بھی یاد نہ رہے، اور عزیز و اقارب کسی کا حق یاد نہ رہے. لہٰذا یہ غلط ہے، اسے چھوڑ دو. ابھی اس کے نقصانات اور بھی ہزاروں ہیں، لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے آلٹرنیٹ کی طرف آتا ہوں. بھائی نشہ کرنا ہے تو کرو، کس نے کہا؟ آؤ ہم بھی کرتے ہیں. یہ والا نشہ اس لیے منع ہے کہ جس نے یہاں کر لیا، اللہ نے جو جنت میں رکھا ہے وہ نہیں دینا. اللہ نے جو جنت میں رکھا ہے وہ نہیں دینا. دنیا میں کئی شرطیں ہوتی ہیں، جس نے یہ کیا ہوا ہے اسے وہ نہیں ملے گا. ہاں وہاں تیرے لیے مشروبات ہیں، اور بھائی اور کچھ نہ ہو. الرحیق المختوم، الرحیق کیا ہے؟ یہ ایک تو سیرت کی کتاب ہے نا، وہ نام رکھا گیا قرآن مجید کی اس آیت سے کہ وہاں جو آپ کو ملنی ہے، یہاں تو دیسی ہے نا، کئی پی کے مر جاتے ہیں. وہ عرب والا میں، وہ کراچی میں، مختلف عیدوں پہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا کیا اندر، اور پی اور اکٹھے سوتے کے سو گئے. اللہ کہتے ہیں یہ 2 نمبر چیزیں نہیں، وہاں الرحیق المختوم ہم جو دیں گے وہ آسمان سے سیل بند جنت کی لیبارٹریوں میں پیک ہوئی ہوئی. اور پتہ ہے کیسی ہوگی؟ جیسا جیسا فلیور مانگو گے جو ذہن میں آئے گا ویسا فلیور لگ جائے گا. کان مزاجھا زنجبیلا، زنجبیل کا تڑکا لگا ہوا، فلیور ملا ہوا، کہیں تھوڑی گرم، کہیں تھوڑی ٹھنڈی، کہیں سلسبیل، کہیں کوئی چشمہ. یہ تمہارے لیے تیار ہے، لیکن ملے گی اس کو جس نے دنیا میں نہیں پی. دوسری طرف جس نے جام پینے ہیں، نشہ کرنا ہے، آؤ کرے. وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں. وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں. وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں. آؤ دکھائیں ہم جام میں کیسے چھوڑتے ہیں، پیتے کیسے ہیں. بھائیو ساقی کوثر تو سمجھتے ہو نا، ساقی پلانے والے کو کہتے ہیں. اور کوثر کے جام، کوثر کے حوض سے جو جنت کے اندر سے آ رہی ہے اور وہاں سے فلیور آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے مزے کے اور زبردست، اور پلانے والے ساقی کیا کہنے، وہ والے جام جو دنیا میں پلا کے گئے
یہاں پینے والے وہ بھی پیتے ہیں. مثلاً آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اہل الحدیث کی مساجد میں عشاء کی نماز کے لیے لوگ آتے ہیں 4 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ پتہ یہ کتنے جام پی کے گئے ہیں. میں بھی وہ جام گنوانے لگا ہوں اور ان کا مزہ دکھانے لگا ہوں، لیکن پہلے دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی فرض نماز مسجد میں 4 رکعت پڑھتے تھے. کتنی؟ 4. اور 2 رکعت گھر میں جا کے پڑھتے تھے. عشاء کی نماز ٹوٹلی 6 رکعت، 4 مسجد میں 2 گھر میں. وہ جو باقی ہے نا 11 رکعتیں اور وہ وتر، یہ تہجد کی نماز ہے، عشاء کی نماز نہیں. 11 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 17. 11 اور 6 17. جن کو لگی ہوتی ہے نا، جنہوں نے پینا ہوتا ہے، جنہوں نے جینا ہوتا ہے، اچانک ایک میسج آتا ہے، ناراض نہ ہونا، ذرا دیکھنا دنیا کن نشوں میں لگ گئی ہے. اور یہ نشے صرف شراب کے نہیں، شباب کے بھی، میڈیا کے بھی، موبائل کے بھی، میسجنگ پہ بھی، نائٹ پیکیجز کے بھی لگے ہو. اور جب لگ جائیں پھر چھوڑنے کو من نہیں کرتا. میسج آتا ہے، ہاں فارغ ہو؟ نہیں، ابو امی جاگ رہے ہیں، ابھی سبھی جاگ رہے ہیں. نشہ ٹوٹ رہا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ستے نہیں آلے؟ نہیں، انہوں نے 81 پلا کے سوا دو. کتے مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، ابھی نہیں سوئے. پھر گھنٹے 1.5 کے بعد، ہاں جی حالے امی جاگن رہی ہے. اب کیا ہے؟ ریلیکس ہو کے، ہاں سب سو گئے ہیں، کال می ماشاءاللہ پیکج لگ جاتا ہے. ناراض نہ ہونا، نائٹ پیکج ہے. اور اچانک بیچ میں کٹ گیا، کی ہویا ہے؟ گھنٹہ ہو گیا. پیار دا گھنٹہ کڈا چھوٹا ہوں ہے. ادھر آئیے دوسری طرف، ہم بھی پیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، آؤ پیو. محبوب نے کہا تھا وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، پیکج لگاؤ، محو مناجات ہو جاؤ، باتوں کے مزے اور نشے میں ڈوب جاؤ، لیکن تب جب سب سو جائیں خراٹے لے رہے ہوں. وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. آقا نے اپنی سب سے پیاری محبوبہ سیدہ عائشہ کو سلا دیا. جب سو گئیں تو اٹھ کے آ کے ملاقات کے لیے، جام ملاقات پینے کے لیے مصلی پہ آئے. اور سیدہ کی آنکھ کھلی جب، کہتی ہیں کسی اور کے پاس چلے گئے ہیں، ہاتھ مارا، اندھیرا تھا، کیا دیکھتی ہیں؟ سبحان اللہ انا فی شان وہو فی شان. میں کچھ سوچ رہی ہوں، وہ کچھ ہے. مصلی پہ ہیں، سجدے میں ہیں، سینہ ہڈیا کی طرح ابل رہا ہے، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اپنے رب سے کہہ رہے ہیں رب امتی رب امتی رب امتی. حضرات یہ بھی تو پیتے تھے، یہ بھی تو جیتے تھے، یہ بھی تو راتوں کو جاگتے تھے. پوری رات گزر جاتی ہے، پاؤں پہ ورم پڑ جاتے ہیں. صبح صحابہ دیکھ کے کہتے ہیں محبوب قدموں پہ ورم پڑ گئے، گناہ بھی کوئی نہیں. آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا. او دے ڈیرے تو لب دیے تو پھر میں رج رج پیواں کیوں نہ، میں تو غلام ہوں نا. اور محبوب نے کہا تھا، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها. جب سے میں نے جنت دیکھی ہے، سونے کو دل ہی نہیں کرتا، اور اس سے بدبخت کوئی نہیں دیکھا جو جنت حور قصور غلمان وہاں کی مشروبات کی سوچ رکھ کے دعا تو مانگتا ہو، پھر دنیا سو کے گزار دے. لگی والے نو نیندر نہیں آؤندی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی. آپ پی، تجھے کون روکتا ہے؟ جب سب سو جائیں پھر پی، کھڑا ہو کے پی، رکوع کی حالت میں پی، سجدے میں پڑھ کے پی، اور تشہد میں بیٹھ کے پی، بار بار پی، لگاتار پی، مسلسل پی، بھر بھر کے پی، الگ الگ فلیور کا پی. آئے ذرا پیتے ہیں. محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس جام کو پلانے سے پہلے ایک نوجوان کو دیکھ لوں ذرا. سمندری ہے، آپ لوگوں نے سن بھی رکھی ہوگی، دیکھ بھی رکھی ہوگی. مجھے اس کے آگے تھوڑی دور ویرانوں میں جانا تھا، دونوں طرف کماد تھے، یہی مچھروں کا موسم تھا، ڈینگی کا زمانہ تھا. ایک نوجوان ہے ماشاءاللہ، ہاف نکر پہنی ہوئی ہے، لمبا سا قد ہے، اوپر چھوٹی سی شارٹ شرٹ ہے. میں گزرا ہوں، 11:15 کا غالباً ٹائم ہے، اس کے لگ بھگ ہوگا. وہ کان کو موبائل لگا کے کمادوں کے بیچ ایک ویرانے میں کھڑا بات کر رہا ہے. میں گزر گیا، وہاں مجھے آخری ٹائم ملا، 2:30 2:15 کا ٹائم تھا. جب واپس آیا تو وہ وہیں کھڑا ہے. میں نے گاڑی سلو کی، شیشہ ڈاؤن کیا. میں نے کہا بھائی جو بھی جس کے ساتھ تو ہے اللہ وہ تیرے نصیب میں کر دے.
پتہ کیا ہے؟ کہتا ہے پلیز 1 منٹ ہولڈ کرنا، نیچے کر کے نا موبائل، کہندا مولوی صاحب ایک باری پھر آکھیا جے آمین۔ جس سے پیار ہو جائے، جس سے دل لگ جائے، جس کا نشہ لگ جائے، پھر راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی۔ آئیں، کون کہتا ہے نا دل لگی کرو؟ رب نے دل بنایا دل لگی کے لیے۔ کس نے روکا ہے؟ آنکھ بنی مناظر کو دیکھنے کے لیے، یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ۔ کس نے روکا ہے؟ دیکھ، لیکن کیا دیکھ؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، محبوب نے کہا تھا دنیا کے گھروں سے دل لگی کرنے والا پٹ گیا، جوتے کھائے، منہ پہ گوبر پڑی، جیلوں میں گیا۔ دل دیا تھا دل لگی کے لیے، دل بنایا تھا دل لگی کے لیے۔ اس نے بھی دل لگی کی، لیکن اللہ کے گھر سے کی۔ جس نے رب کے گھر سے دل لگی کی، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، عرش کا سایہ اس کا ہوگا۔ کرو دل لگی، کون روکتا ہے؟ پیو، کس نے روکا ہے؟ لیکن وہ پیو کہ جس کو پینے کے بعد عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ آئیے، پہلا جام، اللہ اکبر کا جام، اس کا فلیور یہ ہے کہ بندہ پیتے ہی نہ پہلے گھونٹ میں چڑھتی ہے، دنیا کی ہر چیز چھوٹی چھوٹی دکھنے لگتی ہے، چھوٹی چھوٹی، دولت، دنیا، مال، بڑے بڑے سب چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جام پیا تھا سیدنا بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، جناب خبیب نے، جناب خباب نے، جناب سیدہ سمیہ نے، سیدہ زنیرہ نے، اور حرام ابن ملحان نے۔ اس کا نشہ بھی نہیں اترتا، یہ اتنا پکا ہے۔ اللہ اکبر کا جام پیا کرو۔ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کا جام، پتہ ہے یہ نشہ امیہ بڑا تھا، مالک تھا بلال کا، امیہ تھا نا، اس کے سامنے بلال بدکا بدکا اور چپ چپ سہما سہما رہتا تھا۔ لیکن جب سے محبوب کے ہاتھوں یہ جام پیا، ساقی کوثر نے پلایا، انا آتیناک الکوثر کے ہاتھوں یہ جام پیا، نشہ ایسا چڑھا کہ امیہ چھوٹا سا لگنے لگا۔ پاس آ کے امیہ کہتا ہے اوے میں تیرا مالک نہیں؟ کہندا پشتیا پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہو جا۔ اوے میں مار دوں گا، میں بڑا نہیں؟ کہا نہیں تو چھوٹا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا وہ۔ بھائیو آج دنیا ہمیں کہتی ہے تانوں کدی کسی دی گل سن دی نہیں، ہاں جنہیں پیتی ہوئے انہوں تھوڑی سن دی ہے۔ ہم نے پیے ہیں توحید کے جام، اور توحید میں پہلا جام تکبیر کا جام، تکبیر کا فلیور بڑا ٹیسٹی، اور اس میں بڑا بڑا دکھنے لگتا ہے۔ یہ میرے جن بچوں نے 3D اور 4D ماشاءاللہ یہ دیکھے ہیں نا، جا کے مختلف بنے ہوئے سینٹرز میں، اور وہی ماحول اور دگڑ اور پتہ نہیں کیا، وہ ایک اینک چڑھتی ہے نا، اور اس عدسے اور شیشے میں سب کچھ یوں لگتا ہے کہ میرے پاس، میرے اندر سے، اور بڑے بڑے میں حالات اور احوال اور گھاٹیوں اور غاروں سے گزر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، ہاں اللہ اکبر کا جام جب سے پیا ہے، دنیا کی ہر سلطانی چھوٹی لگی ہے، ہر بڑے سے بڑا دیوانہ چھوٹا لگا ہے۔ اگر بڑا لگا ہے تو اللہ کی ذات لگی ہے۔ یہ نشہ پتہ ہے کب اترتا ہے؟ 21 سال پٹ پٹ کے، مر مر کے، مارے کھا کھا کے، تلواروں سے لڑ لڑ کے، تیروں کی نوکیں لے لے کے، اور نیزوں کی انیوں سے بھی نہیں اترا، نہ کوئلوں سے اترا، نہ کسی اور چیز سے اترا۔ تب جب محبوب نے کہا، مکہ فتح ہوا نا، بلال و ربا کا فکبر، اللہ نے کہا تھا یہاں ہم 13 سال رہے، وہاں ماشاءاللہ جو ہے اس وقت 8 سال 21 سال ہو گئے ہیں، ادھر آؤ نا۔ بلال جب بیت اللہ پہ چڑھ کے انہوں نے اللہ اکبر، ادھر بھی جس نے پی ہوتی ہے کیا کرتا ہے؟ بھاجی خیر ہے تسی بچے اپنا موبائل شروع کیتا ہے نا، جب مجلس میں بیٹھے ہوں تو پھر ذرا آپ کو اجازت ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے آپ جا سکتے ہیں، لیکن سب میں بیٹھ کے نہیں۔ بھائیو پی تھی، چڑھی تھی، کہاں چڑھے؟ بیت اللہ کی چھت پہ، اور پھر کیا بولا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا میں بڑی بڑی رب کی کبریائیاں بیان ہوئی، لیکن 21 سال تک اس کا نشہ نہیں اترا۔ آج بلال بیت اللہ پہ چڑھا ہے، حقیقی جام اجازت سے خوشی سے ملا ہے تو کھل کے پی رہا ہے۔ یارو خباب کے سر میں لوہے کی گرم لٹھے مار کے یہ جو ہے دماغ 2 حصے کر دیا گیا، نشہ نہیں اترا۔ سمیہ کا جسم چیر دیا گیا، تکبیر کا نشہ نہیں اترا، اور لوگوں بے خبیب کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔
اور نہیں اترا۔ حرام ابن ملحان کے سامنے 69 لاشیں جو ہے گرا دیے گئے۔ ایک آدمی سامنے مار دیا جائے نا، بکرے کے سامنے بکرا ذبح کر دیا جائے، میں مر جاتی ہے اس کی۔ 69 لاشیں دے کے کہا ایک بار کہہ دے واللات، مجھے لات کی قسم، مجھے عزا کے لیے چھوڑ دو، ہبل کے لیے چھوڑ دو۔ کہا ادھر آ اے ظالم، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ مارا، جب تیر لگا دنیا اوے کرتی ہے، وہ کرتی ہے، کیا بولے؟ فزت ورب الکعبہ، 360 جعلی خدا میرے قدموں کے نیچے، مجھے کعبہ کے اصلی رب اللہ کی قسم میں جیت گیا۔ یہ نشہ تھا۔ لگاؤ نشہ، کس نے کہا؟ آؤ پیو۔ اس کے بعد دوسرا جام سبحانک اللہم، سبحانک اللہ۔ یہ جام جو پی لیتا ہے نا اسے سب صاف دکھتا ہے۔ نظر خراب ہو جائے نا تو مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ والا وہ والا، ادھر کو دیکھو وہ پڑھو، اب یہ عدسہ لگاؤ، اب وہ اینک لگاؤ، اب کمپیوٹر میں جاؤ، اب یہ پن پوائنٹ پہ اب جو ہے تمہارا یہ والا جو ہے صحیح، ہاں یہ فوکس تمہارا دوسری پرابلم آ رہی ہے، اس کو صحیح کر دیتے ہیں، اور آخر جو ہے صاف صاف دکھنے لگتا ہے، دور دور سے دکھنے لگتا ہے۔ سبحانک اللہم کا جام بھائیو اتنا شفاف ہے، کرسٹلائز ہے کہ اس کو پینے کے بعد پوری کائنات میں دکھتا ہے تو صرف رب پاکیزگی کے ساتھ دکھتا ہے۔ کوئی شریک کرے، بندہ کہتا ہے نہیں اب نہیں چاہیے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی ہے، کسی اور کے در پہ جا، نہیں میں نے نہیں جانا۔ جب جناب بلال نے پیا نا، کئی کھینچنے والے تھے، آجا عزا کے پاس، آجا لات کے پاس، آجا حبل کے پاس، آجا ود کے پاس، آج سوا کے پاس، چل یغوث کے پاس۔ آج بھی کہتے ہیں نا، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل۔ جس نے سبحانک اللہ کا جام پیا ہوتا ہے کہندا چل چل، میں مسیتے چلے ہاں، میں اپنے مالک کے پاس چلاؤں، اس کا در چھوڑ کے کہیں اور جاؤں، ہو نہیں سکتا۔ یہ سبحانک اللہم کا فلیور دیکھ کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیکھتے۔ میں نے رات اپنے ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا یار تو نے کبھی پی؟ کہلا پاجی 2 دفعہ چول ماری سی، پر تنگ بڑا آیا سی، تنگ بڑا آیا سی۔ میں کیا پھر؟ کہتا پاجی بندہ اتنا موت پی لے چنگا۔ یہ ہے طبع سلیمہ، جب تک سلیم ہے۔ جب یہ لتھڑ جاتی ہے پھر اس کے بعد اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ کو گٹر میں جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہوگی، گندگی میں پاؤں رکھتے ہوئے، تو جدو بندہ کام شروع کر لوے تو پھر بندہ صرف کچھا پا کے بچ وڑیا ہوں۔ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ اللہ کے لیے اپنی فطرت سلیمہ کو سمجھو، دوستوں کو بلاؤ، احباب کو سمجھاؤ۔ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں یہ بیماری آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے جب صاف جام پینے چھوڑ دیے تو اس طرح کے غلط تو آئیں گے، پھر گندگی تو آئے گی، غلاظت تو آئے گی۔ یہ جام پیا کرو سبحانک اللہ۔ یہ جام پینے کے بعد رب کے نام جیسا نام کوئی نہیں دکھتا، ذات جیسی ذات کوئی نہیں دکھتی، بات جیسی بات کوئی نہیں دکھتی، کام جیسا کام کوئی نہیں دکھتا، اس ہستی کا کوئی شریکہ نہیں دکھتا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں دکھتی، پھر بندہ اسی کے در پہ رہتا ہے۔ اور یہ جام پینے والا ویسے ہے جی میں بچہ نہیں، 100 بھی رشتہ دار آئے ہون، پارٹی ہو، انہیں لیڑا کدا پڑیا ہوں ماں دا، ماں کی دیندی ہے، اس کے جام ہے۔ اور وہ جام کون سا ہے؟ انا ہدینا، کیسے ہے وہ؟ نہیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ۔ یہ جو جام ہیں بچے کو اللہ نے دیے، صافی چشمے، بغیر ملاوٹ کے، باپ بلائے، تایا بلائے، چچا بلائے، نانو بلائے، دادو بلائے، جب چوٹ لگتی ہے تو نام کس کا؟ اماں کا، بھاگ کے گود کس کی؟ اماں کی۔ ہاں سبحانک اللہم کا جام پینے والا پھر رب کے علاوہ کسی اور جگہ جاتا ہی نہیں۔ وَبِحَمْدِكَ، یہ جو حمدکا کا جام ہے نا، یہ پینے والا کسی اور کا پھر شکر گزار، مشکور، ممنون نہیں ہوتا۔ یہ در در پہ نہیں، نمستے، مہربان، قدردان، تہاڈا کھانے ہیں، تہاڈا گانے ہیں۔ یہ وَبِحَمْدِكَ کہتا ہے اللہ ابا بڑا چنگا ہے، پر چنگا تے تو بنایا نا،
الحمدللہ و بحمدہی، تعریف تیری، ماں میں بڑی ممتا، ممتا کس نے دی؟ تو نے، تعریف تیری، استاذ بڑا ذہین، کس نے بنایا؟ تو نے، تعریف تیری، میں بڑا گبرو، مجھے شیر کس نے بنایا؟ تو نے، تعریف تیری، اللہ میرے امام بڑے اچھے، امام کو اچھائی کس نے دی؟ تو نے، تعریف تیری، میرے خطیب کی آواز بڑی پیاری، پیاری آواز کس نے بنائی؟ تو نے، تعریف تیری، پھر اسے اللہ اللہ اللہ، تیری تیری، تو ہو ہی دکھتا ہے، کیسا جام ہے۔ اس کے بعد وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَبَارَكَ، یہ جام جو پی لیتا ہے نا، دنیا میں جام پی کے کسی دے پیچھے پاگل ہوئے، ساڑھے شہر چک پاگل آؤ جدوں میں شیما میں نہیں چھڑنا پیچھا تیرا، جب بھی اسے بات کر لو، پاجلا چیما تو چل پاویں لاہور، پاویں چلی جا بلور، میں تیرا پیچھا نہیں چھڑنا، بس یہی بول رہا ہوتا ہے۔ اسے کئی دفعہ میں نے سمجھایا تو یملا ہے کملا ہے کہ پاک، کہندا نہ میں یملا نہ میں کملا، نہ میں یملا نہ میں کملا، اے میرے دماغ چ نام بہ گیا ہے، میرے پیو نے مینوں اوتھے نہیں ملن دیتا، میں پیو نو نہیں ملدا، یوں بولتا ہے، بولی جا رہا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یہ جام پی کے پھر بندے کو جو بھی مسئلہ بنے، زبان پہ نام ایک ہی آتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، ڈگے تو اے امی، چوٹ لگے تو ہے اماں، پریشانی آئے ہو ماما، بھوک لگے مما، آتا ہے نا زبان پہ نام، لیکن ادھر یہ جام پینے کے بعد اللہ اکبر وتبارک اسمک، سونے لگے، اللہم بسمک اموت و احیا، نام اللہ کا نشے میں ہے، نشے میں سوتا ہے نام اللہ کا، سوتے سوتے بھی کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ الحمدللہ نام اللہ کا، سونے لگا تبارک الذی بیدہ الملک نام اللہ کا، سو کے اٹھا الحمدللہ الذی احیانا نام اللہ کا، واش روم میں جانے لگا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نشے میں نام اللہ کا، باہر نکلا غفرانہ کا نام اللہ کا، وضو کرنے لگا بسم اللہ نام اللہ کا، گھر سے نکلنے لگا نام اللہ کا، مسجد میں داخل ہونے لگا اللہم افتح لی نام اللہ کا، قیام میں آنے لگا اللہ اکبر نام اللہ کا، رکوع میں جانا گیا سبحان ربی العظیم نام اللہ کا، سجدے میں پڑھا سبحان ربی الاعلی نام اللہ کا، اور تشہد میں بیٹھا تحیات للہ نام اللہ کا، سلام پھیرا نام اللہ کا، ذکر کیے نام اللہ کا، مسجد سے نکلا اللہم انی اسألک نام اللہ کا، گھر میں داخل ہوا بسم اللہ نام اللہ کا، کھانا کھانے لگا نام اللہ کا، ملا السلام علیکم نام اللہ کا۔ حضرات پھر نام اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا، تیرا نام تیرا نام تیرا نام تیرے نام تیرے نام، اور یہ جب چڑھ جائے پھر اسے کسی اور کا نام سجھائی دیتا ہی نہیں۔ آپ جب پیے گا نا، یہاں بھی نام اللہ کا، سکرات میں رب انی علی سکرات الموت نام اللہ کا، مرنے کے بعد قبر میں بھی نام اللہ کا، نشر اور حشر میں بھی نام اللہ کا، معاشر کے میدان میں نام اللہ کا، عرش کے سائے کے نیچے نام اللہ کا، کوثر کا جام پیتے نام اللہ کا، اور جنت میں جا کے بھی نام اللہ کا۔ حضرات پھر یہ چڑھتی ہے تو جہاں وہاں لے کے جاتی ہے جسے جنت کہتے ہیں، آلٹرنیٹ مانگتے ہو۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، یہ جام جو پی لے نا، ہمارا ایک ساتھی ہے، اسے میں اکثر پوچھتا ہوں، پی ہوتی ہے، اس نے اچانک پاس آ کے کہتا ہے اک، یوں کہنے کے بعد پھر اس نے حیدر کہنا ہوتا ہے، بعد میں کہنا ہوتا ہے وڈی ذات شاہ شمس تبریز دی اچھی گدی سارے کنو اچھی۔ ہمارے بابا جی بلے نے پی رکھی تھی، جب اس وقت کیا بولا تھا؟ بابا جی بھی بڑی باتیں کرتے تھے، جب آئے نا اس آیت پہ ما زاغ البصر وما طغى، محبوب کو سامنے رکھ کے ذہن میں تصور میں لا کے کیا کہہ گئے تھے؟ ایک اکھ دا مل سوا لکھ بلیا، پیتی ہوئے تھے اکھ بڑی موٹی دستی، ایک اکھ دا مل سوا لکھ بلیا، پورا یار تولا مل کی بنسی۔ محبوب کی آنکھ کو دیکھ کے ما زاغ البصر وما طغى کیا بولے؟ ایک اکھ دا مل سوا لکھ بلیا۔ ایک اور نے بھی اور کیا کہنے لگا؟ اے سرخی تہاڈے بلاں دی آقا، اے سرخی تہاڈے بلاں دی ایسی تیسی پھلاں دی۔ کیا کہہ گیا نشے میں؟ کتنی بڑی بات کہہ گیا۔ ایک اور اٹھا کہنے لگا تسی اچے، تہاڈی ذات اچھی، تسی وچ اچ دے رہندے۔
بابا جی کے مرشد کہاں رہتے تھے؟ بڑے دکھے، اچے دکھے، اونچے دکھے، بابا جی نے کہہ دیا اسی قصوری، ساڈی ذات قصوری، اسی وچ قصور دے رہندے۔ اسی شہر کا واسی کہہ رہا ہے جسے کہا تھا بابے نے تسی اچے تہاڈی ذات اچی، وہ کیا کہتا ہے جب پیتا ہے نا یہ وَتَعَالَى جَدُّكَ، پھر دنیا کی ہر گدی چھوٹی لگتی ہے، اللہ والوں کی گدی، یہ نماز کی گدی، سجادہ نشینوں کی گدی کائنات میں سب سے اونچی گدی ہوتی ہے۔ اچھا بھائیو ایک بات پوچھو، سجادہ کیوں کہتے ہیں؟ سجادہ نشین ہوتے ہیں نا، سجادہ کیوں کہتے ہیں؟ پیر دی گدی جہدے تے بہندا ہے، جیڑا وہ تے بوے انہوں نشین، سجادہ نشین۔ بھائیو یہی تو میری قوم کا دھوکہ ہے۔ جلوس نام عربی میں تھا بیٹھنے کا، انہوں نے بھاگ دوڑ بھگدڑ مچانے کا نام رکھ لیا۔ کرتے ہیں بڑے اس طرح کے نام ہیں، عرس بھی ایسے ہے، قوالی بھی ایسے ہے، دیگر بڑی ساری چیزیں۔ سجادہ کہتے ہیں سجدے والی جگہ کو، جائے نماز کو۔ عرب میں جانا، جب جائے نماز خریدو دیکھنا پیچھے ٹیگ لگا ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا فلان للسجادات۔ یہ سجادہ جائے نماز کو کہتے ہیں۔ دنیا کی ہر گدی چھوٹی، کائنات میں اگر کوئی گدی سب سے بڑی ہے تو وہ ہے جو جائے نماز پہ بیٹھتے ہیں۔ بیٹھے جے کہ نہیں؟ سب گدیاں چھوٹیاں، کائنات میں سب سے بڑی گدی توحید والوں کی وَتَعَالَى جَدُّكَ، اللہ تیری گدی سے بڑی گدی کس کی نہیں، کسی اور کی نہیں، جو تیری گدی سے منسلک ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا گدی نشین ہے۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں تہاڈا کیڑی گدی نال تعلق ہے؟ میرے بابا کی اپنی گدی چلتی ہے اس شریف میں، 1.25 لاکھ ظاہری باطنی گدی ہیں، میں اس کا نام نہیں لیتا۔ ہم کہتے ہیں وہ یہ درویشوں والی گدی ہے نا، کائنات میں سب سے بڑی گدی، اور ان کا دھرنا دنیا کا سب سے بڑا دھرنا۔ یہ جب پی لیتا ہے نا، یہ ایک جام ہے دھرنا جام، پی لو تو پھر ساری دنیا بیکار لگتی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جام پینے والا انگلی یوں رکھتا ہے، دوسرے دھرنے والوں کی انگلیاں یوں ہوتی ہیں، اور اس طرح کی انگلیاں وکٹری کا نشان ہمیشہ ہار جاتی ہیں، کبھی اکھڑ جاتی ہیں، کبھی بکھر جاتی ہیں، کبھی چلی جاتی ہیں، کبھی ہوا میں اڑ جاتی ہیں۔ لیکن یہ والا نشان یورپ کے کناروں سے فیجی کے جزیروں تلک، شرق سے غرب، شمال سے جنوب تلک ساری دشمنیاں ہوئی، لوگوں نے کاٹا مارا، کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لیکن جنہوں نے التحیات کا جام پیا، دھرنا دیا، آج بھی دن میں 1 سیکنڈ، رات میں 1 سیکنڈ ایسا نہیں جب فیجی کے جزیروں سے لے کے یورپ کے کناروں تک یہ دھرنا مسلسل نہیں چلتا، اور انگلی لہرا کے دنیا کے جگر پہ بیٹھ کے، یورپ کے گھروں میں بیٹھ کے، ان کے چوکوں چوراہوں اور گلیوں بازاروں میں یہ دھرنا دیا جا رہا ہے، میں اکو اللہ دا التحیات، یہ ہے جیت۔ دنیا ہار گئی، یہ جیت گیا۔ لوگوں سب سے اونچی گدی کس کی؟ یہ جام وَتَعَالَى جدو کا پینے کے بعد سب گدیاں چھوٹی لگتی ہیں۔ میں اسلام آباد میں تھا، میرا ایک سجن ہے وہاں پہ، کہندا ویکھیا ساڈی گدی کڈی اونچی پہاڑی تے۔ میں کہا یار دنیا کی ساری پہاڑیاں چھوٹی ہیں، کوہ صفا کے سامنے کون سی پہاڑی کھڑی ہوگی؟ صفا کے سامنے کوئی پہاڑی کھڑی کر سکتے ہو؟ مروہ کے سامنے اس کی گدی والی ذات سے میری گدی جڑی ہوئی ہے، تو کیسے کہہ دیتا ہے کہ تیری گدی بڑی ہے؟ ایک اور کہتا ہے امام بری سرکار۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی نظروں میں بہت بڑی سرکار ہوگی، لیکن جو غار ثور پہ چڑھی تھی اس سرکار کی گدی کا مقابلہ کون کرے؟ ارے جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ؟ شام کو پی، صبح اتر جائے گی، 2 گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔ میں اپنے کالج جا رہا ہوں، سدھو پورہ کے قریب کانفرنس تھی، نشے میں بیٹھے ہوئے منجے کے اوپر بڑے بڑے گروپ، ان کے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، مجھے دیکھ کے کہ جا رہا ہے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا غازی لوا بازی، یا غازی عباس تیرے نام کی آسے نہ دا جلسہ نہ ہوئے، ہلا دے نہ اڑا دے، یا غازی لوا بازی۔ نشے میں بول رہا ہے، ہم بھی اپنے کچھ جام پیے ہوتے ہیں، ہم بھی جا رہے ہوتے ہیں، ولا الہ غیرک لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا پتہ ہے معنی کیا؟ جب یہ جام پی لے، اللہ ساری دنیا دیاں بازیاں لگ سکتیاں، تیرے منن والے دی بازی نہیں لگتی۔ ساری دنیا بازی ہار سکتی ہے، تیرے ماننے والے بازی نہیں ہار سکتے۔
ہارنے والے تیری ہار نہیں تیری جیت ہے، کٹ تو سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی، یہ گردن وفا سے یاروں کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 2 دن کے بعد کانفرنس ہوئی، جم کے ہوئی، وہیں سے گزرے، کہندا یا غازی جی میں تسی راجی ہوں میں اسی راجی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ پیا کر چڑھایا کر، ہر جام کا فلیور الگ، الحمدللہ رب العالمین کا انٹرنیشنل فلیور، الرحمن کا پوری کائنات کا منفرد فلیور، الرحیم کا پوری قیامت کی سختیوں میں وفا کرنے والا فلیور، اور مالک یوم الدین کا یہ فلیور جو پی لے نا، پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ پینے والا پی کے نا پھر کہتا ہے، گالی دینے لگتا ہے۔ کھڑے تھے نا جوانی میں، بھائی کہہ رہا تھا یارو گالی نہیں دینی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اور میرے آقا اپنے صحابہ کو پلایا کرتے تھے، گھونٹ کے پلاتے تھے، مزے سے پلاتے تھے، آدوجیاں نہیں۔ میں نے تایا جی کو کہنا کی کر دے، کہندے پوت پہلے تھا مینوں انہوں نے نا 3 سال گھوٹن تے رکھے ہے، پھر میرا درجہ وڈا ہو گیا، پھر اگے سی پلاؤن والیاں چوں، پھر مینوں کچھ سال بعد گھوڑی لب گئی، پھر اپاں باہر جا کے کشکول وڈا سارا پھڑی دا سی، خیر پائی دی سی، ٹور پہ نہیں ہولی ہولی ہنجو ساڈی اکھ دے، پوری داستان ادھر بھی ہے۔ بکریاں چراتا چراتا دل میں آیا یار پی کے آؤں، سنا ہے ساقی یہ کوثر پلاتے ہیں، اور دنیا میں محبوب کے ہاتھوں جام پینا سیکھو، اگر پیو گے تو فلیور جو ہے وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا، نہ پیا تو کل قیامت کے دن کہاں سے ملے گا؟ جن نے کدی اتنے زیتون نہیں کھادا تھا، چار تھو کردا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جب کسی کے فنکشن میں رکھا جائے گا تو وہ مزے سے کھا لے گا؟ ٹیسٹ ڈیولپ کرو۔ آیا کہنے لگا آقا سنا ہے آپ پلاتے ہیں، پینے آیا ہوں، کوئی درس ہی دے چھڑو۔ آپ نے کہا بیٹھ، کہا لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی۔ صحابی کہتے ہیں محبوب نے جب سے مجھے جام پلایا ہے نا، میں اونٹوں کو چراتا ہوں، میں نے کبھی اونٹ کو گالی نہیں دی، میں نے کبھی بکری کو گالی نہیں دی، انسان کو گالی دینا تو دور، واللہ ما سببت احدا ولا شاتا ولا بعیرا، میں نے پھر کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہے۔ حضرات میں ایک درس سننے آیا، میری یہ آخری بات ہے۔ روہی کا روہیلڑا ہوں، چولستان کا چولی ہوں، صحرا کا صحرائی ہوں۔ پتہ چلا کہ مقدس مسجد گلستان کالونی فیصل آباد میں ایک درس ہوتا ہے، بڑا مزے کا ہوتا ہے، فلاں تاریخ کو ہوتا ہے۔ میں گیا تو حضرت حافظ محمد شریف بن فتح محمد حافظہ اللہ تعالی، ان کا نام سنا تھا، درس دیتے ہیں۔ جب گیا تو درس ہی نہیں ہوا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یار اتنا میں پیدل چل کے آیا ہوں، فلاں محلے سے چلا یہاں آیا ہوں۔ میں نے دیکھا، ڈھونڈا، کسی سے پوچھا یار یہ استاد حافظ محمد شریف صاحب، کہنے لگے وہ بیٹھے۔ میں پاس گیا، میں نے کہا استاد جی میں بڑی دوروں آیا سا، سنیا درس ہوں، تسی درس ہی نہیں دیتا۔ میری بین کا اوپر والا بٹن جو ہوتا تھا وہ بند ہوتا تھا۔ مجھے پکڑ کے کہنے لگے یار محبوب کا نا یہ والا اوپر والا بٹن نہیں ہوتا تھا، یا ہوتا تھا تو کھلا ہوتا تھا۔ وہ دن جائے آج کا جائے، ہم نے بین کو کٹوا تو دیا ہے مگر بٹن نہیں وہاں رکھا۔ پیا نا، مزہ آیا۔ درس یہ ضروری تو نہیں کہ میری طرح اتنا لمبا میں نے آپ کو تنگ کر رکھا ہے اور آپ ماشاءاللہ اب کہہ رہے ہیں کہ کیسے نہیں۔ درس چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور تھوڑی پی کے بھی چڑھ جاتی ہے۔ ایک اور آیا تھا، بڑے غصے میں آیا تھا، لال پیلا آیا تھا، آقا کے سامنے آیا، کہنے لگا کوئی پیا دو۔ آپ نے دیکھا ہے واہ واہ تتا ہے، انہوں ٹھنڈا جام پہ آیا۔ آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کریا کر۔ کہندا جی کوئی اور درس دو، وہ یہ ہو گیا ٹھیک ہے نہیں کرا۔ آپ نے کہا لا تغضب، پھر پیا دیتا۔ پھر کہنے لگا محبوب کوئی اور درس دے دیں۔ آپ نے کہا لا تغضب، جنہوں غصہ نہ ہوندا ہوئے تو کبھی مینوں نہیں ہوندا، انہوں 3 دفعہ کہو تینوں غصہ نہیں آیا تو یار غصہ نہ کر، غصہ تو نہیں کر لیا۔ ایسا پلایا آپ نے ماشاءاللہ، ٹھنڈا ہو کر کے بیٹھ گیا۔ ایک پیشاب کرنے آیا تھا مسجد میں، میرے محبوب نے ایسا جام پلایا، نشے میں گیا، پوری قوم کو واپس لے آیا، اور وہ اخلاق کا جام تھا۔ آؤ پیو، آؤ پلاؤ۔ لیکن وہ والے گندے گندے جام، بدبودار، جنہوں پولیس والا سونگ کے کہے اوے پیتی اڑیا، ایسے نہ پیا کرو۔ ٹھنڈے پیو، میٹھے پیو، خوشبودار پیو۔ جن کی خوشبو کو دیکھ کے حضرت بلال نے پی ہوتی تھی، حوریں پریشان ہوتی تھی، انہیں کدوں آنا ہے، اللہ انہیں کدوں آنا ہے۔ اللہ نے کہا بلال ٹور، یہ چلتے اللہ قدموں کی چاپ سنا کے حوروں کو کہتے آؤندا پیا، آ رہا ہے۔
تو بھائیو ایسے جام پیو کہ آپ جوانی میں چلیں تو حوریں رشک کریں اور اللہ آپ کے قدموں کی چاپ سے ان کو کہیں آ رہا ہے تیرا لاہور میں ماشاءاللہ بھگت پورے پہنچ گیا، تھوڑی دیر بعد شاد باغ آگے جنت آ رہا ہے۔ ہاں ہاں پیا کرو، آؤ مسجدوں سے جڑو، کتاب و سنت سے جڑو، سیرت طیبہ سے جڑو۔ یہ گندے گندے میلے میلے پیڑے پڑے جام ان کو چھوڑ دو، الوداع کہہ دو، آہستہ آہستہ چھوڑ کے لوٹ آؤ۔ انشاءاللہ جب یہاں آؤ گے صاف ستھرے ہو کے، ہاتھ منہ دھو کے، وضو کر کے، نہا کر کے جب یہ جام پیو گے واپس جاؤ گے، اللہ کی قسم کمپنی کا ٹیگ لگا ہوگا اور پھر جو ہے وہ مونو ہوگا اور اس کی قبولیت ہوگی، عرش تک